السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھایا سبق نمبر 9، اور سبق نمبر 9 کے اندر میرا تختی نمبر 7 تھا، اور آج کا سبق ہے میرا سبق نمبر 10 اور تختی نمبر 8۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ یہاں پہ دیکھیں، اردو کے اندر صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جس نون پر جزم ہو۔ جزم کسے بولتا ہے؟ اس کو جزم بولتا ہے، اس کو جزم ہی بولتا ہے، اور ساکن بھی بولا جاتا ہے۔ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یکساں کے مطلب ایک جیسا، جیسے با دو زبر بن برابر ہے بانون زبر بن کے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں کی آواز ایک جیسا، لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہوا، لیکن آواز ایک ہی جیسا نکلا۔ با دو زبر بن، بانون زبر بن، پڑھنے میں الگ الگ لیکن آواز ایک ہی جیسا، تو اسی کو بولتا ہے تنوین و نون ساکن۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتا ہے، اور نون کے اوپر جزم ہو تو ان کو نون ساکن بولا جاتا ہے، اور دونوں کی آواز ناک کے اندر گونجتی ہے، چھپتی ہے آواز۔ پڑھیے، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو الٹا پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، ان کو نون ساکن بولا جاتا ہے۔ نون کے اوپر جزم ہو تو ان کو نون ساکن بولا جاتا ہے۔ سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو الٹا پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو الٹا پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو الٹا پیش دن، دال نون پیش دن۔ اب یہاں پہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے مشق۔ مشق کے معنی آپ کو نیچے پریکٹس کرنا ہے پڑھ پڑھ کے۔ یہ جو آپ نے لفظ پڑھا، ان کا اب نیچے دیا گیا ہے لفظ ٹکڑوں کے اندر، آپ کو اس کا پریکٹس کرنا ہے۔ پڑھیے، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن۔ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر سمجھایا یہ الف کب استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم قرآن شریف کے اندر پڑھیں گے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا عادن، یہاں پہ گول آیت آ جائے گا، گول جیسا جو آیت ہوتا ہے وہ آیت ہو جائے گا۔ اگر ہم اس آیت پہ روکتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عادا، یہ عادا ہو جائے گا، آدن نہیں پڑھیں گے۔ یہ جب نہیں رکیں گے یہاں پہ تو یہ آدن پڑھا جائے گا، جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو یہ عادا ہو جائے گا، یہ الف وہیں پہ استعمال ہوگا۔ ابھی ہم یہاں پہ رک نہیں رہے ہیں، ہم اس کو ہجہ لگا لگا پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے عادن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر ق، را یا زر ری، قری، با دو الٹا پیش بن، قریبن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، نون ساکن آیا، آواز ناک کے اندر گونجے گی۔ عین زبر ع، زا یا زیر زی، یا مدہ، عزی، میم دو الٹا پیش من، عظیم۔ آپ نے پیچھے جتنے بھی سبق آپ نے پڑھے ہیں وہ سارا کا سارا سبق یہاں ادھر آگے آتا جائے گا۔ کاف نون پیش کن، میم زبر م، را زبر را، مر، زا دو الٹا پیش زن، مرزن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو الٹا پیش لن، رسولن، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاو، تا دو الٹا پیش تن، اس کو گول تا بولا جاتا ہے، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا
ہا پیش ہو، دال دو زبردن ہو دن، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ سبق نمبر میرا 10 رہا۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سمجھائیں گے سبق نمبر 11۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے کی اچھا ہو، چاہ ہو۔ اور امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے ہوں گے، اور نہیں کیے تو ضرور کر دیں، اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو ہم سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور پوچھیں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔